هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے بھائیو، دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و احسان ہے کہ مبارک مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے ہمارے پاس آیا اور آنکھ جھپکنے کی طرح یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان نیکیاں کما کر، نیک اعمال بجا لا کر اپنے مولا کو خوش کر لے، اپنے گناہوں کو دھلوا لے اور اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کر لے. میرے بھائیوں، دوستو، بھائیوں، بہنوں، سب کے سب اللہ کے سامنے معافی مانگیے، انکساری اختیار کیجیے اور پوری زندگی جب تک آپ کے جسم میں جان ہے رب العالمین کی اطاعت و عبادت کا وعدہ کیجیے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس توبے کو اور ہماری محنت کو اور ہمارے رکوع و سجود اور صیام و قیام کو مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس کا وارث بنا دے. میرے بھائیوں، چند دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے عید کی خوشی آنے والی ہے. عید الفطر کا دن آنے والا ہے. عید اسلام میں دو ہی ہے سال بھر میں ہمارے اور آپ کے پاس، امت مسلمہ کے پاس عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. یہ دونوں عیدیں خوشی کا پیغام لاتی ہیں. یہ دونوں دن ہم مسلمانوں کے لیے ایسا دن ہے کہ انسان کے بعد اس خوشی کا مزہ لیتا ہے. ایک تو عید الفطر جو کہ 30 دن روزہ رکھنے، عبادت کرنے اور اللہ رب العالمین کے سامنے رونے گر گڑانے کے بعد خوشی کا دن آتا ہے، تاکہ ہم اور آپ خوش ہوں اور 30 دن صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دیتا ہے: آؤ افطار کرو، خوشی مناؤ، لوگوں کے دلوں کو جیتو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو اور قومی یکجہتی کا ثبوت پیش کرو. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی عبادات ہیں. مسلمانوں کی کوئی خوشی، کوئی عید ایسی نہیں ہے حرام لہو و لعب ہو، گانے بجانے ہوں، شراب نوشی ہو اور اس طرح سے گندی حرکتیں ہوں. نہیں، صاف ستھری عید ہے جس میں ایک طرف عبادت ہے تو دوسری طرف الفت و ہمدردی ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے تو دوسری طرف غریبوں کو تلاش کر کر کے ان کے دل میں خوشی ڈالنا ہے. ایک طرف عید کی نماز ہوتی ہے تو دوسری طرف لوگوں کے ساتھ تحفہ کا معاملہ ہوتا ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین کی تکبیر اور بڑائی ہوتی ہے اس دن تو دوسری طرف دوستوں کو، مہمانوں کو بلا بلا کر ان کو کھلایا اور پلایا جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس دن خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
مشقت کے بعد ایک وہ دن عطا فرمایا ہے جس دن رب العالمین کو راضی کر لیا جائے اور ان سے انعامات لے لیا جائے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم لوگ مہینے کی گنتی پوری کرو، 29 ہو یا 30 ہو، جیسا چاند نظر آ جائے اسی حساب سے مہینہ پورا کر لو۔ اور آگے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا، تمہیں صیام و قیام کی توفیق دی، تمہیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی توفیق دی، رات میں جگنے کا موقع عنایت فرمایا، دن میں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، اور یہی نہیں بلکہ افطار کرنے اور کرانے کا موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی غریبوں کے ساتھ احسان، زکوٰۃ و صدقات، اور عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر کا حکم دے کر ہم مسلمانوں پر، مالداروں پر، غریبوں پر رحم فرمایا۔ میرے بھائیو، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ بڑی ہدایت سے نوازا ہے، ہدایت توفیق بھی ہے، ہدایت دلالت و ارشاد بھی ہے۔ غور کیجئے، رمضان ہم عبادات میں کچے تھے، عبادات میں سست تھے، لیکن اس مہینے نے آ کر ہمارے اوراد کے اندر جان بخش دی ہے، جلا بخش دی ہے۔ اس مہینے نے آ کر ہم لوگوں کی بیٹری کو چارج کر دیا ہے، ہمیں ٹریننگ دی ہے تاکہ اللہ رب العالمین کو سال بھر راضی کیے رکھیں اور اسے پروانہ لیتے رہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں بھرپور عطا کرتا ہے، جود و سخا کرتا ہے۔ اگر آپ بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے، باری تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ تو میرے بھائیو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رب کا فرمان ہے کہ تاکہ تم لوگ شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کی بڑائی کرو ہدایت پر اور شکر گزاری اختیار کرو۔ یہ عید آئی ہے آپ کو پیغام دینے کے لیے کہ عبادت کے اتمام پر شکر بجا لاؤ۔ اللہ اکبر! کیا یہ ہمارے بس میں بات تھی کہ ہم پورے مہینے روزہ رکھتے؟ کوئی مشکلات آ جاتی، کوئی بیماری آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، ہم روزے کی تکمیل نہیں کر پاتے؟ یہ تو رب کا شکر ہے، یہ رب کا احسان ہے، یہ رب کا انعام ہے کہ اس نے توفیق بخشی ہے، ہر طرح سے عافیت سے نوازا ہے کہ ہم اس دن کو، اس مہینے کو آباد کر کے عید جیسی دن یا عید جیسا دن ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی ہم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ اور یہ چیز مومن اپنی زبان سے صرف نہیں کہتا بلکہ دل سے خوش ہوتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، اور اس کے جسمانی اعضاء پر خوشی اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مومنوں کے درمیان انسیت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور مسلمان مالدار اور فقیر کے درمیان ایک انسیت، محبت، باہمی مودت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، عید کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک طرف خوش ہوتے ہیں تو دوسری طرف آپ کے کمزور بھائی، آپ کے ایسے بھائی جو کماتے نہیں ہیں، جن کی حالت کمزور ہے، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کو عید کی خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ انسانی ناحیے سے بھی ذرا غور کیجئے، یہ عید کا دن ایسا دن ہے، یہ عید آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ مالدار کی قوت ہے، فقیروں کی کمزوری ہے، یہ دونوں محبت پر، رحمت پر قائم ہو، اور اللہ کی وحی سے، آسمان کی وحی سے عدل انصاف ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم ادا کیجئے، ان کے ساتھ احسان اور وسعت کا معاملہ کیجئے۔ میرے بھائیو، جب عید کی خوشی آتی ہے، عید کا دن آتا ہے، مالدار اپنے مال کو بھول جاتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے اس کا تعلق مال سے کمزور ہو جاتا ہے، اور متواضع ہو کر حق و خلق کے لیے، کمزوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گھروں میں اللہ اکبر اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو غریبوں کے کپڑے دیکھ کر ان کے دل میں ترس آتا ہے، اور ان کو دینے کی، ان کو کچھ تحفے تحائف پیش کرنے کی خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔
تو ایسا دن ہے کہ جس دن فقیر بھی خوش ہو جاتے ہیں، مالدار بھی خوش ہو جاتے ہیں، یا ایسا دن ہے جس میں مالدار غریبوں کو دے کر خوش ہوتا ہے اور غریب مالداروں سے مل کر اور لے کر خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، عید ہمارے نفوس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، انکساری پیدا کرتی ہے، اور ہر ایک مسلمان کے لیے بلکہ ہر ایک انسان کے لیے ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ ہم سارے لوگ بھائی بھائی ہو جائیں۔ جو بھی دل میں کینہ کپٹ ہو، بغض و عداوت ہو، دشمنی ہو، حسد اور جلن ہو، اس کو ختم کر کے سارے لوگ گلے مل لیں، بھائی بھائی بن جائیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندے ہو، مالداری اور غریبی کی کوئی تفریق نہیں۔ ہمیں اور آپ کو مل جل کر ایک ہو جانا چاہیے تاکہ خوشی میں سب کے سب برابر ہو جائیں۔ ایک طرف بچے خوش ہوتے ہیں عیدی پا کر، اچھے کپڑے پہن کر، تو فقراء کو دیکھا جاتا ہے، ان پر آسانی کی جاتی ہے، ان کو تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے کہ سب لوگ نیکیوں پر، صلہ رحمی پر مل کر کے ان کی تکریم کرتے ہیں۔ عام مسلمان ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کے اندر محبت کی کڑی مضبوط ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ قربت پیدا ہوتی ہے، اور سارے لوگ ایک وقفے کے بعد اپنے دلوں سے کیلا کپٹ کو نکال دیتے ہیں، محبت کو پیدا کرتے ہیں، اور دل میں جو تنگی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے ختم کر کے ایک دوسرے سے مل کر یہ نغمہ گا رہے ہوتے ہیں، دیکھو تو ہنسی کیسی رحمت کی گھٹا چھائی، دیکھو تو ہنسی کیسی رحمت کی گھٹا چھائی، خوشیوں کے لیے تحفہ صائم کی ہے عید آئی۔ میرے بھائیوں، محبت کو مضبوط کیجئے۔ مسلمہ اس بات کی پیاسی ہے کہ ہم لوگ مل جل کر رہیں، آپسی اختلافات کو ختم کریں، کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت پیدا کریں، اور یہی نہیں ہر گھر میں یہ خوشی داخل ہونی چاہیے، جو کمزور ہیں ان کے پاس جا کر دیجئے، ان پر کرم کیجئے، اللہ کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا آپ غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عید الفطر سے پہلے غلہ اور اناج زکوٰۃ فطر کی شکل میں دینے کا حکم دیا، اور یہی نہیں عید الاضحیٰ کے دن ان پر گوشت اور بہت سی چیزیں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں کہ میرے بھائیوں، خوشی صرف بلکہ خوشی غریبوں کی بھی ہونی چاہیے، بلکہ خوشی لاچاروں کی بھی ہونی چاہیے، خوشی یتیموں کی بھی ہونی چاہیے، خوشی بیواؤں کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر پورا سماج خوش ہو جائے، اللہ اکبر، اس سے بہتر کون سا دن ہوگا کہ غریب بھی اپنی غربت پر خوش ہے، مالدار اپنی مالداری پر خوش ہے، اور سارے لوگ مل جل کر جب عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، زمین کا چپا چپا اس دن خوش ہو رہا ہوگا، آسمان بھی خوش ہو رہا ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس خوشی میں شامل ہو کر ہمیں اور آپ کو ایک بات ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلال روزی کھائیں، حلال لقمے کھائیں، اور اپنی تربیت دین پر کریں۔ یہ عید کا پیغام ہے کہ ہمارے اندر دینداری آنی چاہیے۔ رمضان کے بعد یا حج کے بعد جو عیدیں آتی ہیں، اللہ اکبر، یہ پیغام دے کر جاتی ہیں کہ مسلمانوں، امت مسلمہ، تمہاری کامیابی، تمہاری بھلائی دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی بھی خوشی بغیر عبادت کے نہیں ہے۔ صیام و قیام کے بعد عید الفطر آتی ہے، اور حج کے بعد اللہ اکبر عید الاضحیٰ کی خوشی آتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت تعجب خیز بات ہے، ہمیں اور آپ کو اسے سبق لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، امریکی یونیورسٹی کے اندر ایک استاد، ایک پروفیسر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کئی سالوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم مقابلہ کرو جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں، علمی ناحیے سے، اقتصادی ناحیے سے، عسکری ناحیے سے آپ بڑے بڑے کنٹریز کا مقابلہ نہیں کرتے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ رشیا ہو۔ آپ ان کنٹریز کا جو بڑے بڑے ممالک مانے جاتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے اندر اتنا پاور ہے۔ مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، تمہارے اندر یہ پاور ہے کہ تم ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، تم ان کو
کر دو، وہ تمہارے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ اسلام پوری دنیا میں کیسے داخل کرنا ہے، پوری انسانیت کو کیسے کامیاب کرنا ہے، یہ تمہارے اندر پاور ہے۔ یا سبحان اللہ، امریکی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کان کھول کر سنو، تمہیں اس نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ کیا کہتا ہے؟ تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تمام کنٹریز کو، بڑے بڑے ممالک کو تم اپنے سامنے اسلام کے ذریعے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ توجہ کیجئے، یہ پیغام ہے آپ کے نام۔ وہ کہتا ہے کہ تم غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تمہارے اندر ایسا نور ہے، تمہارے اندر ایسی روشنی ہے کہ اگر یہ روشنی گھروں میں، سماج میں، ملکوں میں پھیلا دو، اللہ اکبر، تمام کے تمام ممالک اس سے منور ہو جائیں گے۔ تمہارے پاس دین ہے، تمہارے پاس نبی کی سنت ہے، تمہارے پاس آسمان کی وحی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس رہنمائی ہے، تمہارے پاس ایسی ایسی تعلیمات ہیں جو پوری دنیا میں کسی پیاسے ہیں۔ تو اگر تم لوگ بیدار ہو جاتے ہو، اس دین کو ہم پوری دنیا پر قائم کر سکتے ہیں۔ اسلام سیکھو، اسلام پر عمل کرو، اس کی دعوت کو عام کرو، اس کے خلاف پروپیگنڈے کو، جو لوگوں نے پروپیگنڈے لگا رکھے ہیں، اس کو ختم کرو، اور دیکھو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکی یونیورسٹی کے اندر ایک امریکی پروفیسر کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔ اور آگے سنیے مزید کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنی نصیحت کے بعد کہ مجھے 40 نوجوان دو، مجھے 40 سبحان اللہ 40 نوجوان جو دین کو سمجھتا ہو، اسلام کو باریکی سے سمجھتا ہو اور اپنی زندگی پر نافذ کرتا ہو، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں اس کو پیش کر سکیں۔ اور میں امریکہ کو فتح کر دوں گا مسلمانوں کے لیے، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا حکم نافذ ہو جائے، اسلام کا پرچم لہرا جائے۔ لیکن پھر کیا کہتا ہے کہ مسلمان غفلت میں ہیں، دین کی عظمت سے نہ ہیں، رب کے منہج سے واقف نہیں ہیں۔ اگر یہ اس منہج کو پریکٹیکلی نافذ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح پہلے کے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تھے، اس انداز میں امت مسلمہ آ جائے گی۔ اور یہی نہیں، سبحانک انہ لا یذل من والیت، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس سے دشمنی کر بیٹھتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ مستحیل ہے، محال ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور خسارے کے شکار ہو جائیں، اور آپ اس کی نافرمانی کریں، کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، 40 آدمی دو۔ کتنے آدمی دو؟ 40 آدمی جو صحیح اسلام سے واقف ہو، اور اس کے بعد زندگی پر نافذ کر رہا ہو، اور پھر اس کی دعوت کو عام کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اور یہی بات المانی، جرمنی کا رہنے والا جس کا نام پسمارک ہے، اس نے بھی یہی بات کہی تھی، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ 40 آدمی جو اسلام کو صحیح طور پر جانتا ہو، میں پوری دنیا کو فتح کر دوں گا اسلام کے لیے۔ یا سبحان اللہ، میرے بھائیو، ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے، ہم لوگوں کی نااہلی ہے کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں، توحید سے دور ہیں، حلال سے دور ہیں، حرام میں، برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک و بدعات میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آئیے، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے مدد طلب کی ایک لڑائی کے اندر، اس لیے کہ مد مقابل میں 3 لاکھ لوگ تھے اور مسلمانوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ صدیق سے مدد طلب کیا، کہا کہ 50,000 ہمارے پاس ہیں، 50,000 اور دیجئے تاکہ ہم لوگوں پر قابض ہو جائیں، لوگوں کو زیر کر دے اور ملک کو۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، 50,000 کا مطالبہ ہے، ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جن کا نام قعقاع بن عمر ہے۔ کیا نام ہے؟ قعقاع بن عمر،
جب یہ پہنچے خالد بن ولید کے پاس، خالد پوچھتے ہیں مدد کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اور ان کے ساتھ ایک کتاب تھی، کتاب پڑھ کر سنا دیا۔ اور خط میں کیا لکھا تھا؟ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تعجب یا خالد، خالد تعجب مت کرنا، میں نے تمہارے پاس ایک آدمی کو بھیجا ہے 50,000 کے مقابلے میں، قسم اللہ کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس لڑائی میں قعقاع ہو، جس لشکر میں قعقاع ہو، کبھی وہ لشکر بتائیے زیر نہیں ہو سکتا، شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ اب بتائیے اس زمانے میں ایک آدمی ایمان والا پکا سچا مومن 1000 کے مقابلے میں ہوتا تھا، اور آج مسلمانوں نے جبکہ دین کو ضائع کر دیا، نماز کو بالائے طاق رکھ دیا، اپنی خواہش 1001 کے مقابلے میں ہو گیا۔ پہلے 1000 کے مقابلے میں ہوتے تھے، آج 1001 کے مقابلے میں ہو گئے، بلکہ اس سے بھی کمتر ہو گئے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 67 کے اندر نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ میرے بھائیو، ہمارا اور آپ کا معاملہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا اور آپ کا معاملہ عقیدہ توحید کے ساتھ وابستہ ہے، سنت کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہمارا اور آپ کا معاملہ دین کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، عید کا یہ پیغام ہے کہ ہم اور آپ جہاں پر خوشی مناتے ہیں، جہاں پر ہمدردی کرتے ہیں، جہاں پر غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، وہیں اس بات کا بھی ہمارے چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے، رب کے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس اسلام کو اور ان عبادات کو جو ہم نے پریکٹیکلی رمضان میں سیکھا ہے، پریکٹیکلی پیریڈ میں ہم نے حاصل کیا ہے، اس کو سال بھر اور پوری زندگی اس پر گامزن رہیں گے، لوگوں کو بلاتے رہیں گے، توحید سکھاتے رہیں گے، اسلام سے قریب کرتے رہیں گے، تب جا کر یہ آپ کے لیے خوشی ہے اور یہی ہمارے لیے علاج ہے۔ میرے بھائیو، اس سے ہٹ کر ہم علاج لینا چاہیں، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہر جگہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے۔ ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کے ذریعے ملی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان جائے اور آپ مسجدوں سے دور ہو جائیں، عبادات سے کنارہ کشی اختیار کریں، دین سے لا تعلقی کا اظہار کریں، اور ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، بڑائی بیان کریں گے عید کا چاند نکلنے سے لے کر، اور باذن اللہ تعالی سارے عبادات کو بجا لائیں گے۔ اگر لاک ڈاؤن میں ہم عیدگاہ نہیں جا سکتے، ہم سارے کام باذن اللہ تعالی سنت کی روشنی میں گھر میں بجا لائیں گے، تاکہ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا گھر منور ہو، اسلامی ماحول اس کے اندر پایا جائے، بچہ سے بچہ عورت تک اسلام کی دعوت پہنچنی چاہیے۔ اور عید کے دن گرچہ صحیح قول کے مطابق خطبہ نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے پر، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم گھر میں 5 مرتبہ نصیحت کر سکتے ہیں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو۔ اگر ہر گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے، ہر گھر میں دینی اسپرٹ پیدا ہو جائے، میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے، گھروں سے سماج بنتے ہیں، سماج سے ملک بنتے ہیں، تمام لوگ کامیابی کی راہ پر اس عید کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ تو عید کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی عید کو عظیم شعائر میں سمجھیں، اور اس کے اندر سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، کتنا سنہرا موقع ہوتا ہے جب لاک ڈاؤن نہ ہوتا، ہم مجبور نہ ہوتے، اللہ اکبر، مرد بھی جاتے عیدگاہ، عورتیں بھی جاتی عیدگاہ، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے والی خواتین کو، یہاں تک کہ ماہواری والی عورتوں کو بھی نکالنے کا حکم دیا۔ کتنی بڑی عید ہے ہماری، کتنی خوشی کا دن ہے، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، سب کے سب جا رہے ہیں عیدگاہ رب کو خوش کرنے کے لیے کہ رب ہم نے عبادت بجا لیے، یا اللہ ہم سے جو آپ نے مطالبہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے، اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری گردن کو جہنم سے آزاد کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ باری تعالیٰ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اپنی رضا کے ساتھ زندہ رکھ، اپنے دین کے ساتھ زندہ رکھ، اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رکھ۔
عید کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا شکر بجا لائیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم لوگ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، عید کے پیغام میں سے ایک پیغام اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی توحید پر گامزن ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس کا حق ضائع کریں گے، یاد رکھیے زمین آپ کو پناہ نہیں دے سکتی، آسمان آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو، دنیا کو بنایا گیا ہے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، چاہے وہ عبادت استعانت ہو، چاہے وہ مدد طلبی ہو، حاجت روائی ہو، مشکل کشائی ہو، امید رکھنا ہو، خوف ہو، دعا ہو، نذر ہو، ذبح ہو، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کو ایک اللہ کے لیے ادا کرنا یہ توحید ہے۔ اگر آپ کسی اور کے لیے ادا کرتے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، یہ یاد رکھیے یہ شرک ہے، جس شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور اسی لیے ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ اسے ایگریمنٹ پر آپ سے سائن کیوں کرواتا ہے؟ یہ عید کا ایک اہم پیغام ہے، اور عید کی نماز میں آپ پڑھیں گے، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، پورے رمضان آپ نے قرآن میں پڑھا، مدد مانگو تو اللہ سے، کسی اور سے مدد مت مانگو، عبادت کرو تو ایک اللہ کی، کسی اور سے مت طلب کرو۔ تو میرے بھائیو، جب مسلمان توحید میں کمزور پڑے، قسم اللہ کی میں قسم کھا کر کہہ دیتا ہوں، گمراہی ہو، انحرافات ہو، بدعات و خرافات ہو، رسوائی ہو، ذلت ہو، یہ سب ہمارے مقدر کب بنے؟ جب ہم نے توحید کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو سواری پر سوار کیا اور کیا فرمایا؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ تمہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ خالص اس کی عبادت کریں، کسی اور کو ساجی نہ بنائیں، اور جب ایسا کر لیں گے تو اب بندے کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ میرے بھائیو، توحید سب سے پہلا حکم ہے، سب سے آخری حکم ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہے، قبر کے سوالوں کا خلاصہ ہے۔ اور یہی نہیں، بندہ جنت میں جائے گا تو توحید کی برکت سے جائے گا، شفاعت ہوگی تو توحید کی برکت سے ہوگی، دنیا میں آسانی ہوگی، امن و شانتی حاصل کر سکیں گے توحید کی برکت۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور کو شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، تو ان کے لیے امن ہے، دل میں امن ہے، گھر میں امن ہے، سماج میں امن ہے، دنیا بھر میں امن ہے، قبر میں امن ہے، آخرت میں امن ہے، جنت پہنچنے تک امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ ایک اور پیغام لے لیجئے، عید کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اشہادت ان محمد رسول اللہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ بار بار کلمہ شہادت کو دہراتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دہراتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں سے پوچھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ ہے طاعت امرہ، ان کے معاملے کو، ان کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، اور جن کاموں سے روک دیا اس سے رکنا ہے، ان کے اخبار کی تصدیق کرنی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عید کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کے درمیان محبت قائم کریں گے، دلوں میں جو بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں اس کو نکالیں گے، غریبوں کو زکوٰۃ فطر اور صدقات و خیرات، تحفے تحائف کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، اور زکوٰۃ فطر کے احکام کو ہم نے کل پیش کر دیا ہے۔ عید کا ایک اہم پیغام یاد رکھیے، جو ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹ چکے ہیں، ہم سے دور ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے بنا پر ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارے پاس موبائل ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ اور فیس بک ہے، ہم ان کو جوڑیں گے، ہم ان کو پیسے ٹرانسفر کریں گے، ہم ان کو اس طریقے سے خوش کر دیں گے تاکہ ایسا احساس ہو، جو روٹھے ہوئے تھے وہ مان گئے، جو قریب تھے ان کو ہم نے ملا لیا، جو دور تھے ہم نے ان کو دل میں بسا لیا۔ اس طریقے
طریقے سے انشاءاللہ یہ ہماری عید کامیاب ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا یہ اسلام کا ایک عظیم مقصد ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت کو یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن بن جاؤ، اور مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت۔ حدیث رواہ مسلم۔ میرے بھائیو، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، تمام مسلمان جب عید کی نماز پڑھ لیں گے، خیر و برکت کی دعا میں شامل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے، ان کو انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں پر اپنا خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، عید صرف بننے سنورنے کا نام نہیں ہے، کپڑے اچھے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید اس کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے میں تقوی کے معیار پر فائز ہو گیا، لعلکم تتقون کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، اور جہاں پر ہم برائی کرتے تھے، ہم سے کوتاہی ہو جاتی تھی، سب کو ختم کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ آئیے، جب یہ ہم نے پیغام، عید کے چند پیغام آپ کے سامنے رکھ دیا، آئیے بچوں کو بھی کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ بچے ہمارے لختے جگر ہیں، ہمارے سینے کے ٹکڑے ہیں، ہم ان کو چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ہر عید آتی ہے ایک عبادت کے بعد، پرمشقت عبادت کے بعد، عید الفطر صیام و قیام کے بعد، عید الاضحیٰ حج کی ادائیگی کے بعد۔ اس میں ہمارے لیے عظیم سبق ہے کہ مسلم صرف عبادت پر نہیں رہتا، مسلم صرف روزہ رکھنے اور قربانی کرنے پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خوش ہونے، خوشی منانے کا حکم دیا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر پھر دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت جس دل میں داخل ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے دنیا کی جنت یہی ہے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا میں ایک جنت ہے، جو یہاں داخل ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل ہوگا۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر ہے، آپ کتنوں مشکل میں ہوں گے، اس سے غفلت کبھی بھی نہیں برتیں گے۔ بچوں کو دوسری نصیحت یہ آپ سکھائیے، ہمارا دین دین فطرت ہے، انسان ہنسنے کو بھی چاہتا ہے، خوشی منانے کو چاہتا ہے۔ عید آئی ہے، وہ آپ کو پیغام دے رہی ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کھیل بھی کر سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لاک ڈاؤن ہم مجبور ہیں، ہم اس سال نہیں کر سکتے، انشاءاللہ جب اللہ موقع دے گا اپنے اس خوشی کا اظہار آئندہ سال کر لیں گے، اگر زندگی باقی رہی تو باذن اللہ تعالی۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ عید کے متعلق گفتگو کریں تاکہ وہ عید کا استقبال کر سکیں، اور یہ بھی یاد رکھیے ان کو اچھے کپڑے پہنائیے، ان کو خوشبو لگائیے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرائیے، کہ یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے خوشبو لگا لو، غسل کر لو، اور یہ تو کراتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی نے ہمیں یہ کرنے کا سبق دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، ان کی سنتوں سے الفت پیدا ہوگی۔ رکھ لیجئے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں بسائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خوشبو لگاتے ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اور صبح ان کو لے کر عیدگاہ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اس سال پاسبل نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی جو بتانا چاہیے کہ میرے بچوں، یہ تم نے اچھے کپڑے پہن لیے، ہمارے سماج میں فلاں اور فلاں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس سویاں نہیں ہیں، ان کے پاس دودھ نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے یہ چیزیں پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، یہ عالمگیر مسلمانوں کی عید یہ پیغام لے کر آئی ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت بھی ہونی چاہیے، اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کو سکھانا چاہیے کہ عید کے دن ہمیں چاہیے کہ عید الفطر سے پہلے تو آپ کھجوریں کھا لیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے ہم آپ کے سامنے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سب سے پہلے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں پڑھی ہے، اور اس سے پہلے اللہ
اللہ اکبر، یہ سنتیں ہیں، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ عید کی نماز کے بعد ملنا جلنا ہوتا تھا اور لوگوں کو کھلانا پلانا ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سال ہم مجبور ہیں، لیکن یہ سبق ضرور دل میں بیٹھا دیجئے تاکہ آئندہ وہ باذن اللہ تعالی سماج و معاشرہ کے غربا، فقراء، یتامہ، مساکین اور بیواؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو میرے بھائیو، عید ایک مدرسہ ہے تربیت کا، ہماری اصلاح کا، اللہ رب العالمین سے وابستگی کا، بندوں سے وابستگی کا۔ اس موقع کو ہم ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ میرے بھائیو، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو عید جیسی خوشی عطا فرمائے اور عید کے دن عبادت و اطاعت بجا لانے والا بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کے صیام و قیام کو قبول فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، اور جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل باذن اللہ تعالی تفصیل سے تھوڑی گفتگو ہوگی کہ ہم لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں، اور باذن اللہ تعالی اس کے احکام و مسائل اور آداب پر ہماری گفتگو ہوگی سعودی ٹائم سے 1 بجے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔